آج میں نے اپنے بارے میں ایک ایسی بات سنی جس نے میرے دل کو بہت حد تک توڑ کے رکھ دیا، اور ایک ایسی بات جو شاید آپ سنیں گے تو آپ کی آنکھوں میں بھی آنسو آ جائیں گے۔ تو دیکھیں، بات صرف یہ نہیں کہ کسی نے میرے بارے میں کچھ کہا، تکلیف اس بات کی تھی، شاید میری محنت تھی، میرے کچھ اپنوں کے لیے مجھ سے دوری کی وجہ بن گئی۔ کچھ باتیں دیکھیں انسان سن لیتے ہیں مگر دل ماننے کو تیار نہیں ہوتا، اور آج میرے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا ہے۔ میں کسی کا نام نہیں لوں گی، کسی کو برا بھی نہیں کہوں گی، بس اپنی کہانی آپ سب کے ساتھ شیئر کروں گی، کیونکہ شاید میری یہ کہانی ان بہت سی لڑکیوں کے دل تک پہنچ جائے جو اپنے خواب پورے کرنے کی کوشش کرتی ہیں، اپنے لیے کچھ کرنا چاہتی ہیں، اپنے والدین کا سہارا بننا چاہتی ہیں، مگر راستے میں کبھی کبھی اپنے ہی ان سے دور ہو جاتے ہیں، اور پھر دل میں صرف ایک سوال رہ جاتا ہے، کیا واقعی ایک بیٹی کا کچھ کرنے کا خواب اتنی بڑی غلطی ہے؟ کیا واقعی ایک بیٹی جو محنت کر رہی ہے سارا قصور اسی کا ہوتا ہے؟ کیا معاشرے میں رہ کر ایک بیٹی اپنی محنت سے کچھ نہیں کر سکتی، کوئی مقام نہیں حاصل کر سکتی؟ تو ویڈیو کو مس نہ کیجیے گا، لازمی ویڈیو کو واچ کیجیے گا۔ السلام علیکم میری پیاری بہنوں، میرے پیارے بھائیوں، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے، خیر و عافیت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہمیشہ خوش رکھے، آباد رکھے، ہمیشہ ہنستے اور مسکراتے رکھے۔ انہی نیک دعاؤں کے ساتھ آج کے اپنے ولاگ کا آغاز کرتی ہوں۔ تو آج میں آپ لوگوں سے تھوڑی سی دل کی بات کرنے آئی ہوں۔ سچ کہوں تو آج کی ویڈیو میرے لیے بنانا بالکل آسان نہیں ہے۔ میں کافی دیر سے سوچ رہی تھی یہ بات آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں یا نہیں کروں۔ کبھی دل کہتا ہے کہ چھوڑو، کسی کو کیا بتانا ہے، پھر دل کہتا ہے شاید میری بات کسی ایک انسان کے دل تک پہنچ جائے، شاید کوئی ایک ایسی لڑکی میری ویڈیو دیکھ رہی ہو جو آج بالکل اسی کیفیت سے گزر رہی ہو جس سے میں گزر رہی ہوں، شاید وہ یہ سوچ رہی ہو کہ میرے اپنے ہی مجھے نہیں سمجھتے تو میں اپنے خواب کیسے پورے کروں گی۔ تو آج میں اسی بارے میں بات کرنا چاہتی ہوں، لیکن پہلے ہی ایک بات واضح کر دوں، میں کسی کا نام نہیں لوں گی، نہ میں کسی کی عزت خراب کرنا چاہتی ہوں، نہ کسی سے لڑائی کرنا چاہتی ہوں، نہ ہی کسی کا جواب دینے کے لیے ویڈیو بنا رہی ہوں۔ میں صرف اپنی طرف کی ایک کہانی بتانا چاہتی ہوں، کیونکہ کبھی کبھی انسان کے دل میں اتنی باتیں جمع ہوتی ہیں کہ خاموش رہنا بھی مشکل لگتا ہے۔ آج میرے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا۔ مجھے آج اپنے بارے میں ایک ایسی بات معلوم ہوئی جس نے مجھے واقعی بہت دکھی کر دیا۔ بات شاید کسی اور کے لیے اتنی بڑی نہ ہو، لیکن جس انسان کے بارے میں وہ بات ہو وہ جانتا ہے کہ وہ الفاظ دل پر کتنے بھاری لگتے ہیں۔ مجھے معلوم ہوا کہ ہمارے رشتہ داروں میں سے کسی ایک نے یہ کہا کہ ہم انہیں اپنی شادیوں پر، ہم اپنے انہیں فنکشن پر اس لیے نہیں بلاتے کہ یہ ولاگرز ہیں۔ حالانکہ میں نے کبھی اس طرح ویڈیوز نہیں بنائی، اور آپ کو پتہ ہے ایک بیٹی جو محنت کرتی ہے باپردہ ہو کر، پردے میں رہ کر، اور اپنی محنت کر کے آپ کو دکھا رہی ہے، تو کیا یہ سب غلط ہے؟ جب میں نے یہ بات سنی تو میں کچھ دیر خاموش ہو گئی۔ میں سوچنے لگی کہ کیا واقعی میری جو محنت کرنے ہے وہ اتنی بری چیز ہے کہ ایک لڑکی کا اپنے لیے کچھ کرنے کی کوشش اتنی بڑی وجہ بن سکتا ہے، اپنے ہی لوگ اسے اپنی خوشیوں میں شامل نہ کریں۔ اور سچ بتاؤں اس وقت میرے ذہن میں بہت سے سوال ہیں۔ میں نے سوچا شاید میں نے کوئی غلط کام کر دیا ہے، پھر میں نے خود سے پوچھا میں کیا کر رہی ہوں؟ میں تو صرف اپنے گھر میں رہ کر کام کر رہی ہوں۔ میں نے فروری میں اپنا چینل شروع کیا، میں نے کوئی ایسا کام نہیں کیا جس پر مجھے اپنے والدین سے شرمندہ ہونا پڑے۔ میرا مقصد کسی کو دکھانا نہیں تھا۔ دیکھیں میں کیا کر رہی ہوں، میرا مقصد صرف یہ تھا کہ میں اپنی زندگی میں کچھ کرنا چاہتی ہوں۔ میں چاہتی ہوں کہ میں اپنے والدین کے لیے کچھ کر سکوں۔ آج میں آپ لوگوں کو اپنی زندگی کی ایک بہت اہم بات بتانا چاہتی ہوں کہ میرا کوئی بھائی نہیں ہے، ہم بہن نہیں ہیں، اور شاید یہ بات میرے دل کے اندر بہت گہری جگہ رکھتی ہے۔ میں اپنے والدین سے بہت محبت کرتی ہوں، اور میں ہمیشہ یہی سوچتی ہوں کہ جب میرے والدین نے ہمارے لیے اتنا کچھ کیا ہے تو میں بھی ان کے لیے کچھ کرنا چاہتی ہوں۔ میں یہ نہیں چاہتی کہ میری زندگی صرف سوچتے ہوئے گزر جائے کہ میرے لیے کون کیا کرے گا۔ میں چاہتی ہوں ایک دن میرے والدین میرے بارے میں فخر سے کہیں کہ ہماری بیٹی نے ہمارے لیے بہت کچھ کیا، اور یہ میری خواہش ہے، یہ میرا خواب ہے۔ شاید اسی خواب کی وجہ سے میں نے فروری میں اپنا چینل شروع کیا تھا۔ مجھے معلوم تھا شاید یہ راستہ آسان نہیں ہوگا، مجھے معلوم تھا شاید میرے ویوز بھی نہیں شروع میں آئیں گے، لوگ شاید باتیں بھی کریں گے، کچھ لوگ کہیں گے یہ کیا کر رہی ہے، کچھ کہیں گے اس سے کیا بنے گا، اور کچھ شاید ہنسیں گے بھی، اور اسی طرح ہوا، کچھ لوگ ہنسے بھی تھے۔ لیکن میں نے سوچا تھا چلو تو کوشش تو کرتی ہوں، کیونکہ ناکام ہونے سے پہلے کوشش چھوڑ دینا مجھے زیادہ افسوس دے گا۔ اور الحمدللہ فروری سے آج اگست ہے، میرا سفر جاری ہے، اور ہاں میں ابھی بھی وہیں نہیں پہنچی جہاں میں پہنچنا چاہتی ہوں، لیکن میں راستے میں ہوں، میں چل رہی ہوں، میں سیکھ رہی ہوں، میں محنت بھی کر رہی ہوں۔ میرے لیے یہ بہت بڑی بات ہے۔ لیکن آج مجھے یہ بات معلوم ہوئی کہ شاید کچھ رشتہ دار میری وجہ سے اپنی خوشیوں میں مجھے اور میری فیملی کو شامل نہیں کرنا چاہتے، تو میرا دل بہت دکھا۔ کیا واقعی یہ صحیح کیا انہوں نے؟ تو کیونکہ انسان آخر انسان ہے، وہ کہتے ہیں کہ مجھے کسی کی بات سے فرق نہیں پڑتا، لیکن جب وہ بات اپنے لوگوں کی طرف سے آئے تو فرق پڑتا ہے، بہت فرق پڑتا ہے۔ آپ چاہے کتنے ہی مضبوط کیا نہ ہو، اپنوں کی بے رخی کبھی نہ کبھی دل کو چھو جاتی ہے۔ آج میں ابھی یہی محسوس کر رہی تھی، میں سوچ رہی تھی شاید رشتے واقعی بہت عجیب چیز ہے۔ ہم کسی کو اپنا سمجھتے ہیں، اس کی خوشی میں خوش ہوتے ہیں، اس کے لیے دعا کرتے ہیں، دل میں یہ امید بھی رکھتے ہیں کہ وہ بھی ہماری خوشی میں خوش ہوگا، لیکن ہر بار ایسا نہیں ہوتا۔ کچھ لوگ آپ کے ساتھ صرف اس وقت تک ہوتے ہیں جب تک آپ ویسے ہی رہیں جیسے
جیسے وہ آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ جیسے ہی آپ کچھ نیا کرنے لگتے ہیں تو جیسے ہی آپ اپنے لیے کوئی راستہ بناتے ہیں کچھ لوگوں کا رویہ بدل جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے غلط فہمیاں، سوچوں کا فرق ہوتا ہے، کوئی اور وجہ ہوتی ہے، میں نہیں جانتی، میں کسی پر الزام بھی نہیں لگانا چاہتی، لیکن میں اتنا ضرور جانتی ہوں کہ ہر انسان کے اپنے خواب ہوتے ہیں اور کوئی میرے خواب نہیں سمجھ سکتا۔ شاید ہمیں یہ بات قبول کرنا سیکھنی پڑتی ہے۔ ہر شخص کا آپ کے خواب کو سمجھنا ضروری نہیں ہوتا، ضروری یہ ہے کہ آپ خود اپنے خواب کو سمجھیں، آپ خود جانیں آپ کیا کرنا چاہتے ہیں۔ سب سے بڑھ کر اللہ جانتے ہیں آپ کی نیت کیا ہے۔ میں نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ میں ولاگ بنا کر کسی سے مقابلہ کروں گی، میں نے کبھی یہ بھی نہیں سوچا کہ مجھے لوگوں کو دکھانے ہیں میں یہ بھی کچھ کر سکتی ہوں۔ میرا بس مشن یہی تھا، میں بس یہی چاہتی تھی کہ میں اپنے والدین کے لیے سہارا بنوں، میں چاہتی ہوں کہ میں اپنی بہنوں کے لیے کچھ کر سکوں، میں چاہتی ہوں کہ میرے ابو کو یہ احساس کریں کہ ان کی بیٹی ان کے ساتھ کھڑی ہے، میں چاہتی ہوں کہ کل جب میں کچھ بن جاؤں تو مجھے یہ سوچ کر خوشی ہو کہ میں نے اپنے والدین کے لیے کچھ کیا، اور شاید یہی میری خواہش مجھے ہر بار دوبارہ کھڑا کر دیتی ہے۔ کبھی کبھی میں بہت تھک جاتی ہوں، کبھی بھی سوچتی ہوں کہ شاید چھوڑ دو، کبھی دل کہتا ہے اتنی محنت کیوں، لیکن پھر مجھے اپنے والدین یاد آتے ہیں، میں سوچتی ہوں نہیں ابھی نہیں رکنا، مجھے چلنا ہے، مجھے کوشش کرنی ہے، مجھے دیکھنا ہے کہ اللہ میرے لیے کہاں تک راستہ کھولتا ہے، اور اگر میں آج صرف اس لیے رک جاؤں کہ کسی نے میرے بارے میں کچھ کہہ دیا تو شاید میں اپنے ہی خواب کے ساتھ ناانصافی کر دوں۔ اس لیے آج میں اپنے دل کو یہ سمجھا رہی ہوں کہ لوگوں کی باتوں میری منزل کا فیصلہ نہیں کرتے، میری منزل کرے گی، میری نیت کرے گی، میرا اللہ میرے لیے فیصلہ کرے گا۔ میں نے پردے میں رہ کر یہ سفر شروع کیا ہے، میں چاہتی ہوں کہ پردے میں رہ کر ہی اپنی محنت جاری رکھوں، کیونکہ میرا مقصد صرف مشہور ہونا نہیں ہے، میرا مقصد کسی کو متاثر کرنا نہیں ہے، میرا مقصد یہ بھی نہیں ہے کہ ہر شخص مجھے پسند کرے، میرا مقصد بہت سادہ ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ میری آواز کسی ایک لڑکی تک پہنچ جائے جو اپنے حالات کی وجہ سے گھر میں بیٹھی سوچ رہی ہے کہ میں کیا کر سکتی ہوں، میں اس سے کیسے جینا چاہتی ہوں۔ دیکھیں میری پیاری بہن، آپ بہت کچھ کر سکتی ہیں، آپ کو بس اپنے حالات کے اندر رہتے ہوئے راستہ تلاش کرنا ہے، آپ کو اپنی عزت، اپنی حدود، اپنے اصولوں کے ساتھ آگے بڑھنا ہے۔ ہر کامیابی کے لیے ضروری نہیں کہ آپ دنیا کے سامنے آ جائیں، آپ پردے میں رہ کر بہت کچھ کر سکتی ہیں، آپ گھر سے کام کر سکتی ہیں، آپ پڑھ سکتی ہیں، آپ لکھ سکتی ہیں۔ تو دیکھیں معاشرہ کیسا ہے، معاشرے کی طرف سوچ کی طرف دیکھ کے مجھے بڑا ہی دکھ ہوتے ہیں، تو آپ اپنے والدین کا سہارا بن سکتے ہیں، بس یہ شرط ہے کہ اپنے آپ کو کبھی کم نہیں سمجھنا۔ اگر آپ کے رشتہ دار آپ کو نہیں سمجھ رہے تو فوراً یہ نتیجہ نہ نکالے کہ آپ غلط ہیں۔ کسی کو یہ نہیں کہنا چاہتی کہ دیکھنا میں ایک دن کیا بن جاؤں گی، میں کیا کر لوں گی، میں صرف اتنا کہنا چاہتی ہوں میں کوشش کرتی رہوں گی، اور اگر اللہ نے میرے لیے اس سے راستہ سامنے میں کامیابی لکھی ہوئی تو کوئی انسان اسے روک نہیں سکتا، اور اگر اللہ نے میرے لیے کوئی اور راستہ لکھا ہے تو مجھے اس پر بھی راضی رہنا ہے، کیونکہ آخر ہمیں لوگوں سے نہیں اپنے رب سے امید رکھنی ہے۔ آج جو بات میرے دل کو لگی ہے شاید کچھ دن بعد میں اسے ایک سبق کے طور پر دیکھوں گی، شاید میں یہ سوچوں گی کہ اچھا ہوا مجھے یہ بات معلوم ہوئی، کیونکہ اس نے مجھے ایک چیز سکھا دی، اپنے خواب کے لیے نا ہر کسی کی منظوری ضروری نہیں ہوتی، کبھی کبھی آپ کو خود ہی اپنے خوابوں پر یقین کرنا پڑتا ہے، کبھی کبھی آپ خود ہی اپنا ہاتھ پکڑ کر جو ہے وہ چلنا پڑتا ہے، چلو آگے بڑھتے ہیں، یہ بھی کہنا پڑتا ہے، اور آج میں بھی خود سے یہی کہہ رہی ہوں چلو آگے بڑھتے ہیں۔ تو فروری میں جو سفر شروع کیا تھا اسے اگست میں صرف کسی کی بات سن کر ختم نہیں کرنا، الحمدللہ اس سفر باقی ہے، ابھی بہت کچھ سیکھنا ہے، ابھی بہت محنت کرنی ہے، ابھی بہت کچھ کرنا ہے۔ جب میں پیچھے مڑ کر اپنی آج کی حالت دیکھوں گی تو مجھے خوشی ہوگی کہ میں اس دن نہیں رکی تھی جب میرا دل ٹوٹا تھا۔ اور جس نے بھی میری آج کی ویڈیو دیکھی ہے مجھے کمنٹس میں لازمی بتائیں کہ کیا محنت کرنا غلط ہوتا ہے، اور جو بھی میری بہن آج میری ویڈیو دیکھ رہی ہے اللہ آپ کے دل کی وہ خواہش پوری کرے جس کے لیے آپ خاموشی سے محنت کر رہی ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں، تب تک